امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 شہر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ شہر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، ایک دبنگ تاجر جس سے ہر کوئی اپنی انا پرستانہ اور کنٹرول کرنے والی فطرت سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس شہر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکاتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ شہر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد شہر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران شہر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گی یا وہ اپنی سکیموں سے اوپر اٹھے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، حادثہ۔ حادثہ تسکین کی زندگی کی پیروی کرتا ہے جو ایک مضبوط اور رائے رکھنے والی عورت ہے جو اپنے پیارے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوش اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایک اچانک اور ہولناک واقعے نے تسکین کی دنیا کو تہو بالا کر دیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام سے دو چار ہو گئی۔ اس کی ایک بار مواد والی زندگی اب جذبات، صدمے اور غیر یقینی صورتحال کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیا تسکین کو شفا اور صحت یاب ہونے کی طاقت ملے گی؟ کیا وہ اس کا خاندان وہ مدد فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے؟ ان کی حرکیات کیسے بدلیں گی جب وہ غیر متوقع افراتفری کا مقابلہ کریں گے جس سے ان کی زندگیوں کو گھیر لیا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے ایک تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 6، برزخ۔ برزخ ایک پاکستانی تھرلر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان، صنم سعید اور سلمان شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو شیلجا کیجریوال اور وقاص حسن نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 5، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، شجاع اسد، سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود اور عثمان جاوید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 11 اقساط ہیں۔ نمبر 4، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 9 اقساط ہے۔ نمبر 3، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہے، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہے، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حقوق دیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، مائری۔ اینی ایک 15 سالہ ہائی اسکول کی طالبہ ہے جس کی پرورش اس کی اکیلی ماں عائشہ نے کی ہے کیونکہ اس کے والد کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی پڑھائی سے لطف اندوز ہوتی ہے اور بہت پرجوش ہے۔ وہ اپنی مشترکہ فیملی کے ساتھ اپنے چچا ظہیر کے گھر رہتی ہے۔ ظہیر نے اپنے بیٹے فاخر کو، جو خود ایک نابالغ ہے، اینی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جلد ہی مر رہا ہے۔ عائشہ اور ثمینہ نے اس کے خلاف احتجاج کیا لیکن بالآخر انہیں ہار ماننی پڑی اور بچوں کی شادی ہو گئی۔ یہ شو نوجوان جوڑے کے گرد گھومتا ہے اور یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کے فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے کس طرح جدوجہد کرتے ہیں۔ حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اینی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے اور ماں ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا انتظام کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے۔ دیر اثنا فاخر تعلیم اور کام کرنے کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے اور غالباً وہ وہیں آباد ہونا چاہتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثنا فہد نے لکھا ہے اور میثم نقوی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، فرقہ عشق۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ شادیوں کو اب بھی بڑے پیمانے پر ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے، جہاں ان اصولوں کے خلاف ورزی کرنے والے جوڑے کو اکثر خاندان اور معاشرے دونوں کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ فرقہ عشق ایک ایسے جوڑے کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالتا ہے جو دو مختلف مذہبی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ساتھ رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہبہ بخاری اور ارسلان نصیر نے مرکزی کرداروں میں اداکاری کی ہے۔ یہ سیریز ان کے تعلقات کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے جب وہ معاشرتی توقعات اور تعصبات کی وجہ سے مسلط کردہ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں۔ مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود جوڑے کی محبت کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ آخر میں وہ سب مسلمان ہیں، اور یہ اتحاد وہی ہے جس کی وہ اگلی نسل تک منتقل ہونے کی امید کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔